یہ وقت ہے 6 کروڑ سال پہلے کا کہ اچانک آسمان پر روشنی پیدا ہوئی، اور وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ سورج کی روشنی سے بھی بہت زیادہ چمکدار تھی، اور وہ آہستہ آہستہ سورج کی روشنی کو بھی مات دیتی گئی۔ وہ دراصل ایک بہت بڑا پتھر تھا جو آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جب وہ زمین کے مدار میں داخل ہو گیا، اس کی رفتار تقریباً 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی۔ یہ دور ڈائناسورز کا دور تھا، اور اس دور میں ڈائناسورز کی زمین پر حکومت تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور جاندار بھی زمین پر بستے تھے۔ لیکن ان سارے جانداروں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو روشنی زمین کی طرف آ رہی ہے، یہ ان کی خوشیوں کو چھیننے والی ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں کو ختم کرنے والی ہے۔ پھر اچانک وہ روشنی زمین کے ساتھ ٹکرا گئی۔ یہ 12 کلومیٹر طویل پتھر تھا، اور اس پتھر نے اس دنیا کی تقریباً 75% آبادی کو ختم کر دیا، اور اس پتھر کے ٹکراتے ہی زمین پر ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور جس جگہ یہ پتھر ٹکرایا اس جگہ سے گیسز زمین سے نکلی اور فضا میں پھیل گئی، اور یہ گیسز پوری زمین پر پھیل گئی، اور جہاں جہاں یہ زہریلی گیسز پہنچتی گئی وہاں وہاں جاندار دم گھٹنے کی وجہ سے مرتے رہے۔ میں ہوں فیصل طفیل انفوٹینمنٹ کی آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ زمین کی پیدائش کیسے ہوئی، اور یہاں پر سانس لینے والی زندگی پہلے ادوار میں کیسی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی روشنی میں جن 4 ادوار کا ذکر آیا اس دنیا کے، وہ 4 ادوار کون سے تھے، اور سائنس ان 4 ادوار کو کون سے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ اور اربوں گلیکسیز کے جھرمٹ کے کنارے پر ایک سیارہ ایسا بھی ہے جہاں پر زندگی پنپ رہی ہے، اور آج کا انسان اس زندگی کے بھرپور مزے لینے کے ساتھ ساتھ کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ایک بہت بڑا سپر نووا ہوا، اس کے نتیجے میں ہمارا سورج مارد وجود میں آیا۔ اس کی جو بقیہ گیسز تھی، اس کے جو بگولے تھے، وہ سورج کے گرد ہی گھومنے لگے، اور ان میں سے ایک بگولے نے زمین کی شکل اختیار کر لی، جس زمین پر آج انسان زندگی گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں پہلے یہ زمین بہت گرم تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹھنڈی ہوتی گئی، اور زمین سے نکلنے والی گیسز نے خلا میں غلاف بنا لیا جو زندگی کو ایک سازگار ماحول مہیا کرتے ہیں، سورج کی خطرناک شعاؤں سے بھی بچاتے ہیں، اور ہماری فضا کا ماحول ایسا ہے آج اگر کوئی پتھر زمین کی طرف بڑھ رہا ہو تو وہ ہوا کی رگڑ سے وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس نے اس زمین پر ارتقاء حیات کے 4 مراحل کو ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک بھی زندگی کے 4 مراحل کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فاصلت کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، اور اس نے اس زمین کے اندر بڑی برکت رکھی، قسم قسم کی کانیں اور نشو و نما کی قوتیں، اور اس نے اپنی مخلوق کے لیے 4 مراحل میں زمین میں اس کے ذرائع نعم رکھے جو ہر طلبکار کے لیے برابر ہیں۔ قرآن حکیم میں پیش کیے جانے والے اولین ظہور حیات کے 4 زندگی کے مراحل کو بیان کرنا قرآن پاک کی حقانیت کو اور سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ سائنسی تحقیقات جن 4 مراحل کو بیان کرتی ہے، ان میں جو پہلا مرحلہ ہے اس کا نام ہے مرحلہ ما قبل عہد ہجری، جسے پروٹیروزیک ایریا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو سائنس نے پیش کیا ہے وہ ہے مرحلہ عہد قدیم، جسے اینشینٹ لائف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 55 کروڑ سال پہلے کا مرحلہ ہے۔ زندگی کا دوسرا مرحلہ، مرحلہ حیات قدیم، یہ وہ مرحلہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ابتدائی شکل میں پیدا کیا۔
زندگی کی سادہ ترین جو شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ سمندروں میں پیدا کی، پھر بعد ازاں خشکی پر بھی زندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ وہی مرحلہ ہے جو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، یعنی مرحلہ حیات وسطیٰ، جسے انگلش میں میسوزک ایرا بھی کہتے ہیں اور اسے مڈل لائف بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہی ایرا تھا جب عظیم الجثہ جانوروں کی زمین پر حکومت تھی، یعنی کہ ڈائناسور سے زمین پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن زمین پر ایک بہت بڑے پتھر کے ٹکرانے کے ساتھ اس عظیم الجثہ جانور کا بھی اس زمین سے خاتمہ ہو گیا۔ اور چوتھا دور جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس کا نام ہے مرحلہ حیات جدید، اور یہ مرحلہ ڈائناسور کی موت کے بعد شروع ہوا، جب زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر زندگی گزاری جا سکے، تب اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا۔ سائنس کی ایک تحقیق کے مطابق اس زمین پر 4 برفانی دور بھی گزر چکے ہیں، یعنی یہ زمین ان دو ادوار میں مکمل برف سے ڈھک چکی تھی۔ آخری برفانی دور آج سے تقریباً کوئی 25,000 سال پہلے شروع ہوا اور تقریباً 11,000 سال پہلے ختم ہوا۔ بیکٹیریا اور ایلگی سے شروع ہونے والی زندگی، ڈائناسور اور برفانی دور کے خاتمے کے بعد کی زندگی اور ہماری زمین اب اس قابل ہوتی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر اپنا نائب مقرر کر سکیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پہلی مخلوق کون سی تخلیق فرمائی اور ان مخلوقات پر کون کون سے انبیاء اکرام تشریف لائے جنہوں نے 36,000 سال تک اپنی نبوت کا پرچار کیا، اور فرشتوں نے اس زمین پر حملہ کیوں کیا؟ یہ عزازیل کون تھا جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت اختیار کر گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا، مختلف القابات سے نوازا گیا، جنت کے فرشتے کا استاد بن گیا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔